آگے فرمایا آیت 218 ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے ان کو نوازنے والا ہے. اوپر آیت میں ذکر تھا ارتداد کا. ردا یا ردو کا مطلب ہوتا ہے الٹا لوٹ جانا، اور ہجرت کیا ہے؟ آگے بڑھنا. تو یہاں پر میتھڈالوجی بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو کافروں کے حملوں کا اور چالوں کا جواب دین چھوڑ دینے میں نہیں ہے، اپولوجیٹک ہونے میں نہیں ہے، یا نیوٹرل ہو کر بیٹھے رہنے میں نہیں ہے، بلکہ ہجرت میں ہے اور جہاد میں ہے. وہ زبان سے اور قلم سے تم پر حملے کریں گے تو مسلمان بے زبان ہو کر کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ مسلمان بھی بھرپور تبلیغ کریں، جو بھی مینز ان کے پاس ہیں، جو وسائل ان کو میسر ہیں، سب کو استعمال کریں. ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، کمپیوٹر ہے، ویڈیوز ہیں، سی ڈیز ہے، میگزینز، اخبار، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جو بھی ہو سب میں لکھیں، تقریریں کریں، سیمینارز کریں، کوئی میتھڈالوجی سوچیں ہمیں کرنا کیا ہے، ان کے پروپیگنڈے کا جواب دیں. لیکن کس طرح؟ پروپیگنڈے کا جواب دینے میں اگریسو نہ ہو، اگریسو ہو کے نہیں، اور ڈیفینسو بھی نہ ہو، شرمندہ بھی نہ ہو. عدل پر رہتے ہوئے، عدل پر توازن کے ساتھ رہتے ہوئے بیلنسڈ اپروچ کریں، اور قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے عمل سے اور اسلامی تاریخ سے ثابت کر دیں کہ دیکھو اسلام دراصل کیا چاہتا ہے. یہ بھی جہاد کے مراحل طے کرنے ہیں، اور جب کھلم کھلا قتال کا مرحلہ سامنے آ جائے، جنگ کا مرحلہ آ جائے، تو اللہ کی خاطر جنگ کرنے آ جائیں. تو ایمان کے ساتھ لازمی تقاضا آتا ہے ہجرت کا اور جہاد کا. وہی مہاجر کامیاب ہوتا ہے، وہی ہجرت کرنے والا کامیاب ہوتا ہے جو کہ مجاہد بھی ہو. تو مجاہد مہاجر بننا ہے، یہ بڑی چیز ہے. ہجرت کرنے والے تو بن گئے، مہاجر تو بن گئے، اور سب مظلومیت اپنے اوپر طاری کر لی. ایسی ہجرت فائدہ نہیں دے گی. سیلف پٹی میں ویلو کرتے رہنا، ہم بیچارے نہیں، ہم بیچارے نہیں، مجاہد ہونا چاہیے انسان کو. مزاج اس کا مجاہدانہ ہو، مجاہد ہو اور ساتھ ساتھ مہاجر ہو، تب انشاءاللہ کامیابی ملے گی. آیت 219 یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. اب پہلے خرچ کی بات ہوئی، اب آگے بھی خرچ کی بات آئے گی. کچھ جہاد کی بات ہوئی، ساتھ ساتھ بیچ میں شراب کا اور جوئے کا ذکر کیا گیا. تو ہو سکتا ہے کہ ان تمام ٹاپکس کے ساتھ، موضوعات کے ساتھ شراب اور جوا بے جوڑ محسوس ہو کہ بھئی خرچ کرنے کی بات تھی، یا جہاد کی بات تھی، یا ہجرت کی بات تھی، تو شراب اور جوئے کا کیا تعلق؟ لیکن ہے، بڑا ربط ہے اس کا. پس منظر آپ سمجھیں. عرب کلچر کو اگر ہم دیکھیں تو عرب میں جو فلنتھراپسٹس تھے، رفع عامہ کے کام کرنے والے لوگ تھے، ان کے ہاں یہ روایت تھی، یہ رسم تھی ان کے ہاں، یہ ان کا ٹرینڈ تھا کہ قحط کے زمانے میں، جب فیمائن پڑتا تھا عرب میں، خاص طور پہ سردیوں کے زمانے میں جب قحط پڑتا تھا، تو یہ لوگوں سے ہمدردی کا دعویٰ کرنے والے لوگ، یہ فلنتھراپسٹس، یہ جگہ جگہ اکٹھے ہوتے تھے، جمع ہوتے تھے، ان کی محفلیں جمتی تھیں. پھر خوب وہاں شراب پی جاتی تھی. شراب کے نشے میں جس کا جانور، اونٹ، بکری، جو بھی ان کے ہاتھ لگتا، یہ اس کو پکڑ کر ذبح کر دیا کرتے تھے. اس کے بعد جب ان کو ہوش آتا، پتہ چلتا ہم نے کیا کیا، تو جس کا جانور تھا اس کے مالک کو منہ مانگے دام دے دیا کرتے تھے اس گوشت کے. اور وہ جو گوشت ہوتا تھا اس پر اب جوا کھیلا جاتا تھا، گیمبلنگ کی جاتی تھی. اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو جتنا جوئے میں جیتتا تھا، جتنا گوشت وہ جیتتا تھا، وہ غریبوں اور فقیروں پر لٹاتا جاتا تھا.
کیا تصور آپ کو آ رہا ہے ماڈرن ڈے فنڈ ریزنگ کا؟ جی، یہ ان کی بہت اچھی سی فنڈ ریزنگ ہو جاتی تھی. اپنے نفس کی تسکین کا سامان بھی ہو جاتا تھا اور فار اے گڈ کاز کا لیبل بھی لگ جاتا تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت بھی ہم نے کر لی. تو شراب ان کے ہاں بہت اچھی چیز سمجھی جاتی تھی. انگور کو، گریپس کو وہ کرم کہتے تھے، اس لیے کہ انگور کی شراب ان کے ہاں ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ شراب پی کر آدمی کریم ہو جاتا ہے. انگور کرم ہے، کریم ہو جاتا ہے، سخی ہو جاتا ہے. دولت لٹانا اس کو برا نہیں لگتا. اب جو اس طرح شراب پی کر جوا کھیل کے غریبوں کو دیا کرتے تھے، ان کی معاشرے میں بڑی عزت تھی. شاعر ان کی شان میں قصیدے لکھتے تھے. اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا نا، اخبار تو نہیں تھے، پریس تو نہیں تھا. یہ شاعر اس زمانے کا میڈیا تھے، سمجھیے اس زمانے کا پریس تھے. تو پریس میں بڑا کوریج ملتا تھا ایسے فنکشنز اور ایسے اوکیزنز کو. اور جو لوگ اس طرح کی محفلوں سے الگ رہتے تھے ان کو برم کہا جاتا تھا. برم یعنی بخیل، مائزرز. لہذا عرب سوسائٹی میں شراب کا اور جوئے کا شمار خدمت خلق یعنی ہیومینیٹیرین کازز، انسانی ہمدردی کے کاموں میں ہوتا تھا. جب قرآن نے انفاق پر اتنا زور دیا، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد پر اتنا زور دیا، تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ جب اسلام غریبوں، یتیموں پر خرچ کرنے پر اتنا زور دیتا ہے تو جوئے سے اور شراب سے یہی کام تو ہو رہے ہیں، غریبوں کی خدمت ہی تو ہو رہی ہے. اب اس سوال کا، اس کا یہاں جواب دیا گیا. تمہیں دماغوں میں جو خیال ہے نا، جب شراب اور جوئے کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہو، اللہ جانتا ہے تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو، اس کا یہاں جواب دیا کہ دیکھو اس میں کوئی شک نہیں، کیا کہ منافع للناس، کہ اس میں فائدہ ہے لوگوں کے لیے، فائدہ ضرور پہنچتا ہے لوگوں کو. اب جہاں تک فائدے کی بات ہے، غریبوں کے فائدے کی، تو جس کو غریبوں سے ہمدردی تھی، واقعی جس کا دل دکھا تھا، وہ تو شراب پیے بغیر بھی پیسہ دیتے تھے. لیکن جن کے دل انسانی ہمدردی سے خالی تھے، انسانوں کی محبت سے خالی تھے، اس طرح کے فنکشنز کے ذریعے سے ان کی جیب سے پیسہ نکلوا لیا جاتا تھا. وہ اپنے شوق کے لیے، اپنے فن اینڈ فرولک کی خاطر خرچ کرتے تھے، اپنے نفس کی تسکین بھی ہو جاتی تھی، لوگوں میں شہرت اور عزت بھی مل جاتی تھی. اب آپ سوچیں، کسی کا بچہ بیمار اسپتال میں مر رہا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ماں سے آ کر کہ تمہارا بچہ مر رہا ہے یا اتنی سخت تکلیف میں ہے، اس کے لیے 10,000 روپے چاہیے. ماں کہتی ہاں مجھ کو کہیں ڈانس دکھا دو، تو مجھ کو ایک فیشن شو دکھا دو، پھر میں پیسے دے دیتی ہوں. مجھے بتائیں کوئی ماں کہہ سکتی ہے؟ زلزلے میں لوگ دبے ہیں، مر گئے ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کو ناچ گانا دکھاؤ تو ہم زلزلے والوں کے لیے پیسے دیں گے؟ کیا یہ ہمدردی ہے؟ لیکن اس کے بارے میں آتا ہے نا قرآن میں کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے. تو چیز کیا ہے؟ سب نفس کی تسکین. گانا دیکھ رہے ہیں یا ناچ دیکھ رہے ہیں یا اللہ جانے کیا دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم فار اے گڈ کاز کر رہے ہیں. تو جس کے دل میں درد ہوگا انسانوں کا، وہ تو ہنس نہیں سکتا. تو وہ بتا دیا کہ دیکھو فائدہ ہے، ٹھیک ہے، پیسہ جمع ہو جاتا ہے، دنیا کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھو تو اس میں نقصانات بھی بہت ہیں. اس طرح کے کام افراد کو اور معاشرے کو، انڈیویجولز کو اور سوسائٹی کو، دونوں کو نقصان پہنچانے والے بھی ہیں. انسانوں کے اخلاق کو نقصان پہنچتا ہے، فساد کریٹ ہوتا ہے. اس کا جو نقصان ہے وہ مادی فائدے سے زیادہ ہے. جو فرمائے اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، اس کے اندر بہت بڑا نقصان ہے. فار دا شارٹ ٹرم تو انسانی مزری دور ہو جاتی ہے، سامنے کے سامنے لگتا ہے انسان کی مشکلات آسان ہو گئیں، لیکن ان دا لانگ رن اگر دور اندیشی کی نظر سے دیکھا جائے تو شراب اور جوا انسانی مصائب میں، ہیومن مزری میں اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں. وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، لیکن کیا ہوگا کہ نفس پرستی کو، شہوانی جذبات کو، لسٹ کو اور شے ملے گی. اور شراب اور جوا دونوں چیزیں عقل اور مال کو ضائع کرنے والی ہیں.
اب یہاں اتنی بات کر کے چھوڑ دیا گیا کہ اثمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے. کوئی قطعی حکم نہیں دیا گیا، یہ ایک فیلر ہے، چھوڑ دیا گیا معاشرے میں. اس کو بتا دیا گیا لوگوں کو کہ شراب پسندیدہ نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ جب قطعی حرمت آئے اس وقت تک ذہن اس پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہوں. ایک طرح کا مشورہ ہے اس میں لوگوں کے لیے کہ جس کو اب ہجرت کرنی ہے وہ ہجرت شروع کر دے. عادتوں سے بھی تو ہجرت ہوتی ہے، ٹرینڈز سے بھی تو ہجرت ہوتی ہے، معاشرے کے ایکسیپٹڈ نارم سے، سوشل نارم سے، ان سے بھی تو ہجرت ہوتی ہے. جو معاشرے میں باتیں پسندیدہ سمجھی جا رہی ہوتی ہیں، اللہ نے کہہ دیا اچھی نہیں ہیں، فنڈ ریزنگ کرنی ہے تو کوئی اور طریقہ اختیار کرو، تو ہجرت تو کرنی ہے پھر. تو جب یہ شراب کا یہ حکم یہاں پر آیا، اس طرح سے ڈسکشن آیا، تو کچھ صحابہ نے تو اسی وقت سے شراب چھوڑ دی. پھر اگلا حکم سورہ نساء میں آیا، اور فائنلی سورہ مائدہ میں آخری حکم آ گیا. تو انشاءاللہ جب ہم سورہ مائدہ پر پہنچیں گے تو مزید اس کے بارے میں بات کریں گے. یہ تو شراب کی بات ہوئی. شراب کے نقصانات کوئی ڈھکے چھپے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث کہا ہے، اس کو ام الفواحش کہا ہے. ایک جرمنی کے ڈاکٹر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر شراب خانے بند کروا دیے جائیں، کیا کہتے ہیں انگلش میں ان کو؟ بارز. بارز کتنا پیارا لگتا ہے نا، اور شراب خانہ کیسا لگتا ہے؟ اچھا، کیسینو کیسا لگتا ہے؟ بڑا گلیمرس. لاس ویگس وہ پھر جاتا ہے نظروں میں، کیسینو. اور جوا خانہ کیسا لگتا ہے؟ جوئے کا اڈا، یہ کیسا لگتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹرمینالوجی بہت بڑی چیز ہے. بری سی بری چیز کو آپ اچھا سا لیبل لگا دیں. نام ڈسکو کتنا پیارا ہے، اور جو وہاں پر ہو رہا ہے میں تو اس کا بیان نہیں کر سکتی. کیا کہا جائے گا اس کو جو کچھ وہاں ہوتا ہے؟ بہرحال تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ بارز ختم کروا دیے جائیں تو انہوں نے کہا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آدھے اسپتال اور آدھے جیل بے ضرورت ہو جائیں گے. دوسری بات آئی ہے میسر کی. میسر کے دو مطلب کیے گئے ہیں. ایک مطلب کیا گیا اس کا تقسیم کرنا، ٹو ڈسٹریبیوٹ. یاسر کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، سین سے یاسر. اور کچھ کا کہنا ہے کہ میسر لفظ بنا ہے یسر سے، آسانی. وہ رقم جو بغیر محنت کے، مشقت کے آسانی سے ہاتھ آ جاتی ہے. میسر کا ایک اور نام قمار بھی آتا ہے، قاف میم الف را، قمار. میسر میں جوئے کی، گیمبلنگ کی تمام قسمیں شامل ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ المخاطرۃ من القمار، مخاطرہ قمار میں سے ہے. مخاطرہ کیا ہوتا ہے؟ مخاطرہ کے معنی ہیں ایسا معاملہ، ایسا کوئی کام جس میں کہ چانس ہو، جس میں کہ احتمال ہو کہ بہت سارا مال مل بھی جائے، اور یہ بھی چانس ہو کہ کچھ بھی نہ ملے. یعنی لاٹری کی قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، لاٹری، یہ اس میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ مل کر ایک رقم جمع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی ایک شخص جو ہے وہ ساری رقم لے جاتا ہے پرائز کی شکل میں. ٹھیک ہے، سمجھ آیا آپ کو؟ سب نے رقم جمع کی، کیا ہوا؟ جمع تو بہت سارے لوگوں نے کی، لیکن فائدہ کس کو ہوا؟ ایک کو یا دو کو یا چند کو اس میں سے فائدہ ہوا. تو یہ چانس والی چیز ہے، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. دیکھیں دو ٹرمز یاد رکھیں. ایک ہے رسک. رسک ہر بزنس میں ہوتا ہے، رسک اللہ نے منع نہیں کیا. رسک تو ہے، بزنس کریں گے رسک ہوگا. تو رسک منع نہیں ہے، چانس منع ہے کہ محض چند نمبروں کی وجہ سے کسی کی قسمت کھل جائے. گیمز آف چانس، بیٹنگ جیسے، یا جیسے تاش کے کھیلوں میں پیسہ لگایا جائے. تاش کھیلنا جوا نہیں ہے، لیکن اگر پیسے لگا دیے اس میں اب وہ جوا بن جاتا ہے. جیسے کہ برج وغیرہ میں اگر پیسہ لگا دیا، یا بلیک جیک کے کوئی بھی مختلف گیمز کھیلتے ہیں، اگر ویسے ہی کھیل رہے ہیں تو وہ جوا نہیں ہے. لیکن اگر پیسہ لگا کر کھیلتے ہیں برج کو یا بلیک جیک کو یا کسی بھی اور گیم کو، یا لوڈو لے لیجئے، کوئی بورڈ گیم لے لیجئے، اگر پیسہ لگا دیا اب وہ جوا بن جاتا ہے.
اس لیے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا آپ کے پاس کون سی گوٹیاں آئیں گی, کیا آپ کا نمبر آئے گا, رول آف دا ڈائس کی بات ہے, یا کون سے کارڈز آپ کے پاس آئیں گے یہ آپ کو نہیں پتا. تو اس طرح کے گیم سب گیمبلنگ کے تحت آتے ہیں. جو لوگ برج کھیلتے ہیں وہ ٹوتھ اینڈ نیل ڈیفینڈ کرتے ہیں برج کو, کہتے ہیں نہیں یہ تو گیم آف دا مائنڈ ہے. مائنڈ کا کیسے ہے؟ کارڈز کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور جو پارٹنر آپ کا اگر سامنے آ گیا جو اچھا نہیں ہے تو آپ ہار جاتے ہیں گیم. تو بالکل چانس ہے اس کے اندر. غلط بات ہے یہ کہنا کہ یہ گیم آف دا مائنڈ ہے. ہو سکتا ہے کہ دماغ کو ابھی کچھ کام ہو, لیکن بات پھر کیا ہے, اثمہما اکبر من نفعہما, اس کا نقصان زیادہ ہے اس کے فائدے سے. بعض دفعہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سب فرینڈز ہیں, ہم نے مل کر ایک گیم کھیلا, اب جو شخص جیت گیا وہ سب کو کھانا کھلا دے, تو کیا یہ غلط ہے؟ جی ہاں, یہ بھی غلط ہے. یہ نہیں کیا جا سکتا کہ سب نے مل کر کارڈز کھیلے اور 4 میں سے ایک جیت گیا, اور جو جیتا اس نے اپنی وہ رقم واپس ان تینوں پر بھی خرچ کر دی, چاروں نے مل کر کھانا کھا لیا. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہاں جو بات کی گئی شراب کی اور جوئے کی, نقصانات کا ذکر کیا گیا کہ نقصان ہے, اور چند فائدے بھی تسلیم کیے گئے کہ فائدہ بھی ہے. تو اصول یہ نکلا اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا جانا ہو یا دیا جا رہا ہو, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ الٹیمیٹلی بالآخر تو جوا اور شراب دونوں حرام ہو گئے, تو جو چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز یا وہ کام ہر فائدے سے خالی ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی فائدہ ہو, کوئی بینیفٹ ہو. دنیا کی بری سی بری چیز فائدے سے خالی نہیں ہے. نہ سانپ فائدے سے خالی ہے, نہ بچھو, نہ مکھی, نہ مچھر, سب میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. لیکن مجموعی طور پہ آن دا ہول ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے. اسی لیے ہم سانپ سے اور مکھی سے اور مچھر سے ہم بچنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ اس کا نقصان زیادہ ہے. اسی طرح آپ جرائم کو دیکھ لیں, کرائمز کو دیکھ لیں, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جرم فائدے سے خالی ہے. کوئی اگر ڈرگ اسمگل کرتا ہے یا کڈنیپنگ کرتا ہے یا دھوکہ یا فراڈ کرتا ہے تو چند لوگوں کو تو فائدہ مل رہا ہے اس میں, تبھی تو کرتے ہیں. اگر بالکل فائدہ نہ ہو تو وہ یہ کام بالکل نہ کریں. فائدہ چند کو لیکن نقصان زیادہ کو. عمومی طور پہ معاشرے کو اس سے نقصان پہنچتا ہے. تو کسی ملک نے کڈنیپنگ کو یا ڈرگس کو یا فراڈ کو لیگلائز نہیں کر دیا یہ کہہ کر کہ بھئی چند کا تو فائدہ ہے. اسی طرح شراب اور جوا, اس میں فائدہ ہے, ہوگا, ضرور ہوگا, لیکن نقصان کا پہلو زیادہ ہے. لہذا شریعت نے پھر اس کو جائز نہیں رکھا. آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. اب یہاں پھر وہی سوال آ گیا. اب یہاں جواب دینے کا انداز مختلف ہے. قُلِ الْعَفْوَ, جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اسی طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان فرماتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. ابھی جو بار بار پوچھ رہے ہیں کیا خرچ کریں, یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. تو فرمایا قُلِ الْعَفْوَ, جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دو. ہر ایک کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے. تو مراد کیا ہے؟ 2 طرح سے اس کا مطلب کیا گیا. ایک تو یہ کہ ایسا نہ کرو کہ تم گھر والوں کو محتاج چھوڑ کر اور دوسروں پر خرچ کرنا شروع کر دو, کہ جو ضرورت پوری کرو, جو ضرورت سے زیادہ جو سرپلس ویلیو ہے وہ تم خرچ کر دو, اپنے گھر والوں کو ان کا حق دو. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ جو تمہارا ایکسٹرا ہے وہ سب تم دے دو. آخری حد دراصل خرچ کی بتائی گئی ہے, فردرسٹ لمٹ بتائی گئی ہے خرچ کی, اور کبھی کبھار اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے دین کو کبھی ایسی ضرورت پیش آ جائے, تو جب دین کو اتنی ضرورت ہو تو پھر آخری حد بتا دی کہ سب دے ڈالو, جو ایکسٹرا ہے وہ دے دو سارا. تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ میں کہ ایسے بھی لوگ تھے جو ایک پیسہ اپنے پاس فالتو نہیں رکھتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسے لوگ, ایک پیسہ بھی فالتو نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, ان کا معمول یہ تھا, روٹین یہ تھا کہ ہر ہفتے گھر کی تلاشی لی جاتی تھی اور جو پیسہ یا سامان ایکسٹرا لگتا تھا وہ سب خیرات کر دیا جاتا تھا. یہ مثالیں بھی موجود ہیں ہمارے سامنے.
دوسری طرف صحابہ کرام انہی میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے انتقال کے بعد وراثت میں بڑی بڑی رقمیں وارثوں کو ملی. کچھ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا سونا تھا ان کے پاس کہ ہتھوڑوں سے توڑ توڑ کر سونے کی سلوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا اور وارثوں میں دولت جو ہے وہ تقسیم کی گئی. کسی نے کسی پر اعتراض نہیں کیا, کسی نے کسی پر انگلی نہیں اٹھائی. ٹھیک ہے, جس کے پاس تھا اس نے دیا. اب آخر میں جو بات بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ تم خود غور و فکر کرو, تم بائی چوائس نیکی کرنے کا حوصلہ پیدا کرو. اللہ چاہتا ہے جسم بھی صحت مند رہے, روح بھی صحت مند رہے. فی الدنیا والآخرہ فرمایا نا, روح اور جسم دونوں چیزیں صحت مند رہیں. اپنی دنیا کا بھی خیال کرو, آخرت کا بھی خیال کرو. اب بعض لوگ جب ماڈریشن سے, اعتدال سے ہٹنے لگتے ہیں, بہت ہی نرم ہونے لگتے ہیں, تو قتال اور جہاد بھی تقوی کے خلاف لگنے لگتے ہیں. گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی تقوی کے خلاف لگنے لگتا ہے. اپنی ذات پہ کچھ خرچ کرنا وہ بھی برا لگنے لگتا ہے. یہ سختی آنے لگتی ہے ایک طرح سے. اور دوسری طرف جب حد سے زیادہ بڑھتے ہیں, آؤٹ آف پروپورشن ہوتے ہیں, دنیا کی طرف جب جاتے ہیں, تو پھر شراب اور جوا بھی برا نہیں لگتا. کہتے ہیں اس میں بھی کیا حرج ہے. تو یہاں پر ماڈریشن بتا دیا گیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, وہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. قل, فرما دیجئے, اصلاح لہم خیر, ان کی اصلاح بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کہ کیا معاملہ کیا جائے. کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں. آخر وہ تمہارے ہی تو بھائی ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا اس معاملے میں تم پر سختی کرتا, مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. عنت, عین نونتا, اس کا مطلب ہوتا ہے زحمت, مشقت. اسلامی شریعت کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں بنائی گئی, بلکہ مشکل سے بچانے کے لیے بنائی گئی ہے. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے قرآن میں یتیموں کے حقوق کی حفاظت پر بار بار ہدایات آئی تھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. صحابہ صرف ثواب کے لیے تو قرآن پڑھتے نہیں تھے. قرآن پڑھنے کا مطلب تھا عمل کرنا, انڈرسٹوڈ تھی یہ بات. تو جب یہ آیات صحابہ نے پڑھی اور سنی تو وہ اس یتیم, یعنی وہ یتیم کے معاملے میں اتنے محتاط ہو گئے تھے کہ ان کا کھانا پینا بھی الگ کر دیا تھا کہ کہیں یتیموں کا کوئی مال ان کے ساتھ نہ مل جائے. یہاں تک کہ یتیم بچہ ہے, اس کو انہوں نے کھانا دیا اس کے پیسوں سے. اب اگر اس بچے کا کھانا بچ گیا تو وہ کھاتے بھی نہیں تھے, تو وہ ضائع ہوتی تھی چیز. کسی دوسرے کو دیتے بھی نہیں تھے کہ اس کا مال ہم کیسے دے دیں. تو وہ بھی ذرا پھر ان کے اندر اس طرح کا معاملہ پیدا ہونے لگ گیا تھا, اور سختی میں وہ پڑ رہے تھے. جو صاحب حیثیت صحابہ تھے اور ان کی نگہداشت میں, ان کے کیئر میں کوئی یتیم تھا, وہ تو یتیم کے پیسے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے, خود ہی خرچ کرتے تھے اس کے اوپر. تو ان کی مشکل کو آسان کیا گیا کہ دیکھو اگر تم خرچ کرتے ہو تھوڑا بہت, اس طرح مل جانا یہ بالکل نیچرل ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے کس کی نیت میں اصلاح ہے اور بھلائی ہے اور کس کی نیت میں فساد ہے اور برائی ہے. اب آپ دیکھیں, سب سے پہلے مکے کا ذکر ہوا, مکے کے ساتھ پھر جہاد, لبریٹ کرانا تھا مکے کو. پھر جہاد کے ساتھ خرچ کرنے کا ذکر آیا. اب جب خرچ کرنے کا ذکر آیا اس کے ساتھ پھر حج وغیرہ کا پہلے ہم نے ذکر پڑھا, چاند کا ذکر آیا, جنگ کی بات آئی. اور جب جنگ ہوگی تو ظاہر ہے اس میں مسلمان مردوں کی شہادت بھی ہوگی. تو ساتھ ہی ساتھ اب آگے یہاں سے ذکر کنٹینیو ہوگا اب تھوڑا شادیوں کے بارے میں کہ جب مسلمان مردوں کی شہادت ہوگی وہ ختم ہوں گے, پھر عورتوں کے ساتھ شادی بیاہ کا معاملہ, عورتیں جو بچ جائیں گی ان کا کیا معاملہ ہوگا, عدت کیسے ہوگی, اگر طلاق دینی ہے تو کیسے ہوگی, اب کس سے شادی کر سکتے ہیں کس سے نہیں کر سکتے, اس کا ذکر آ رہا ہے. آیت نمبر 221 فرمایا
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تو مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. نکاح کا ذکر ہے. نکاح کا رشتہ خون کے رشتوں سے کم نہیں ہوتا. کوئی عارضی رشتہ نہیں ہے، یہ ٹیمپرری معاملہ نہیں ہے. نکاح کے رشتے پر تو اگلی نسل کی بنیاد ہے، خاندانوں کی بنیاد ہے اس رشتے کے اوپر. یہ رشتہ تو وہ ہے جس کے اثرات انسان دنیا میں بھی محسوس کرتا ہے، قبر میں بھی محسوس کرے گا اور آخرت میں بھی محسوس کرے گا. تو نکاح کے معاملے میں مسلمانوں کو لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے. مشرکین سے نکاح قطعاً منع ہے اسلام میں. یہ مشرک بھی خاص ٹرمینالوجی ہے. ہم کہیں کہ لو اس طرح تو عیسائی بھی مشرک ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہودیوں کے یہاں بھی فرقہ پایا جاتا ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. لیکن یہاں ٹرمز کو آپ سمجھیں نا، لیگل ٹرمینالوجی کی بات ہے. لیگل ٹرمینالوجی میں عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اہل کتاب کہا گیا. اس طرح تو آپ دیکھیں نا، مسلمانوں میں سے بھی بہت ہیں جو شرک کرتے ہیں. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب ان مسلمانوں کے ساتھ شادی بیاہ کا تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا. مسلمانوں کو ٹرم دی گئی ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے مومن. تو مومن خواتین سے، مسلمانوں کی عورتوں سے بھی نکاح جائز ہے. اہل کتاب کی عورتوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے آگے جا کر. یہاں خاص مشرک کی بات ہے. مشرک کس کو کہا گیا؟ جو کھلم کھلا بتوں کی پرستش کرتے ہیں، آئیڈل ورشپ کرتے ہیں. یہ کسی ڈھکے چھپے شرک کی بات یہاں نہیں کی جا رہی، یا ایسے شرک کی بات نہیں کی جا رہی جس میں کہ کسی رسول کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا شریک بنا دیا گیا ہو، یا کسی اولیاء اللہ کو اللہ کا شریک بنا دیا گیا ہو. اس شرک کی بات نہیں ہے، وہ بھی شرک ہے اس کی، لیکن یہاں بات نہیں کی جا رہی. یہاں بت پرستی کی بات کی جا رہی ہے، آئیڈل ورشپ. تو یہاں مشرکوں سے شادی کی قطعاً حرمت بیان کر دی گئی. شادی کرتے وقت عقیدے کو انسان ضرور اہمیت دے. بعض دفعہ جذبات میں آ کر کسی کا حسن دیکھ لیا، یا مال، یا کوئی اور صلاحیت، کوئی اور خوبی دیکھ لی، یا خاندان دیکھ لیا، جذبات میں آ کے شادی تو کر لی. جب وہ نشہ اترتا ہے جذبات کا، حقیقت تلخ ہو کر سامنے آتی ہے. پتہ چلتا ہے کیا مصیبت ہے جو پال لی. اب آئندہ نسلوں تک اس کا اثر پڑ رہا ہے جا کر. شادی بیاہی کے تعلقات نے دین پر اور دین کے رسم و رواج پر اور کلچر پر آپ دیکھیں بہت گہرا اثر ڈالا مسلمانوں کی. مثالیں تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی. اگر بنی اسرائیل کی ہسٹری آپ دیکھیں تو بنی اسرائیل کے زوال کی ایک وجہ یہ تھی کہ بت پرست قوموں کی عورتوں سے انہوں نے نکاح کرنے شروع کر دیے تھے. اس سے بہت سی ان کے ہاں گمراہیاں پھیلیں. ہندوستان کی آپ تاریخ دیکھیں، جب مسلمان حکمران یہاں پر آئے تو مغلوں نے ہندو عورتوں سے سیاسی وجوہات کی بنا پر، پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے شادیاں کی. تو ہندو لڑکیاں جب آئیں مسلمانوں کے خاندانوں میں تو وہ تنہا تو نہیں آئیں، اپنے ساتھ ہندو مذہب کے عقیدے، ہندو مذہب کے شگون، وہی رسمیں، وہی ریچولز، وہی موڈز آف ورشپ، وہی عبادت کے طریقے مسلمان گھروں میں لے کر آئیں، جن کا اثر آج تک ہم پاکستان ہندوستان کے مسلمان محسوس کر رہے ہیں. ہماری شادی بیاہ کا معاملہ ہو، موت اور غم کی رسومات ہوں، حتیٰ کہ عبادات تک، ان پر ہم کو ہندو کلچر کا بڑا گہرا رنگ نظر آتا ہے. تو اسلام نے پریونشن کا راستہ بتایا کہ تم یہ کام نہ کرو، مشرک عورتوں سے شادیاں مت کرو. ایک دفعہ شادیوں کے ذریعے سے مشرک آ کر مسلمانوں کے گھروں میں اور خاندانوں میں شامل ہو جائیں
اب وہ ہر چیز کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں. صبغت اللہ کہیں نظر نہیں آتا مسلمانوں کی زندگی میں، اس لیے کہ ویسے بھی توحید کے رنگ کے مقابلے میں بڑا رنگین ہوتا ہے مشرک کلچر، بڑا انٹرٹیننگ ہوتا ہے، اٹریکٹیو ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں تو آخرت کمانے کا تصور ہی کوئی نہیں ہے نا. ان کے تو اپنے دیوی دیوتا خود بڑے رنگین مزاج تھے، بڑے کھلنڈرے تھے. کرشن مہاراج تھے، وہ گوپیوں سے مکھن چرا کر کھا لیتے تھے، یا رام کی لیلا. اسلام میں تو تصور نہیں ہے ان چیزوں کا. چونکہ ان کے اپنے دیوتا بڑے رنگین تھے، وہ خود بھی دیوتاؤں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. ان کے ہاں بھی بڑی رنگینی ہے ان کے فیسٹیولز کے اندر، عبادات اور رسومات میں. اور اللہ نے فرمایا ہے ان کے بارے میں یہ تو آگ کا ایندھن بنیں گے. اسلام میں بہت سنجیدگی ہے، انسان کی تخلیق بہت با مقصد ہے. مسلمان کو پتہ ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے اس کو آخرت کمانی ہے. ٹائم گزارنے کی چیز نہیں ہے، استعمال کی چیز ہے. بھرپور یوٹیلائز کرنا ہے ٹائم کو. مسلمانوں کو کہاں فرصت ہے کہ میلوں ٹھیلوں کے اندر وہ انوالو رہیں. ان کو معلوم ہے کہ ارمان پورے کرنے کا وقت اور جگہ وہ تو جنت ہے. تو مشرک کی منزل اور مومن کی منزل بالکل جدا ہے. ان کا آپس میں میل ہو نہیں سکتا، وہ ساتھ چل نہیں سکتے. یہی بات یہاں فرمائی کہ اللہ تو اپنی آیات تم پر واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.